کہ جو قاتلان حسین ہیں انہیں ہم رضی اللہ نہیں بننے دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں صحابی کہتے کسے ہیں یہ بھی بتائیں آپ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب ہر ایک اس کو ادھر لے جاتا ہے۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جی معاویہ کا مرنا۔ اوے مرنا دھرنا تم اپنی طرف لے کر چلے جاتے ہو، بلا وجہ آگ لگانے والے لوگ۔ صحابہ کی توہین شیعہ نہیں کر سکتا اور نہ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کچھ شر پسند ناصبی اور یزیدی فکر کے عناصر اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو صحابہ کی آڑ میں بچا لیا جائے، اور جو مومن ان پر لعنت کرے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر یا جنہوں نے اہل بیت پر ظلم ڈھائے تو اس پر مقدمات درج کیے جائیں، ان پر FIR درج کی جائیں۔ تو اسی حوالے سے گزشتہ دنوں وزیر آباد میں عمر ابن سعد پر لعنت کرنے پر ایک FIR درج ہوئی کچھ مومنین پر، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب کے، جن کی ملت کے حوالے سے بہت سی خدمات ہیں، اور اس FIR کو خارج کروانے کے لیے جنہوں نے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ وہاں پر FIR ہوئی ہے، یہ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچے اور اس وقت تک وہاں پر بیٹھے رہے جب تک یہ FIR خارج نہ ہوئی، اور وہاں پر جو مومنین گرفتار تھے ان کو بھی رہا کروایا۔ تو یہ ہماری ملت کا سرمایہ ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس FIR کے حوالے سے قبلہ کیا کہتے ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے ان کی کیا گفتگو ہے۔ جی قبلہ، سب سے پہلے تو یہ جو FIR ہوئی ہے درج، اس کے کچھ پس منظر میں آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتضیٰ صاحب، آپ ہمیشہ ایسے موقعوں پر بہترین کردار ادا کرتے ہیں فروغ اعضاء کے حوالے سے، اللہ آپ کو، اور یہ آپ کرتے بھی اس حوالے سے ہیں کہ امن قائم ہو، غلط باتیں ختم ہوں۔ اور یہ جو اس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، پہلے ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، بی بی پاک کو خطا کا لفظ کہا تھا ایک اشرف، بلکہ میں زلالی اسے کہتا ہوں۔ اس وقت بھی میں خداوند عالم نے مجھے توفیق عطا فرمائی، ساتھیوں سمیت ہم نے کردار ادا کیا۔ یہ چند دن پہلے میں بخار کی حالت میں تھا، مدرسے کا میرا لنٹر گر رہا تھا تو اسے بنوانے کے لیے وہاں موجود تھا میں ماڈل ٹاؤن میں۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں چودھری صغیر عباس ورک، میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے FIR دکھائی۔ انہوں نے کہا جی یہ FIR ہوئی ہے، عمر بن سعد پہ لعنت کی ہے کچھ لوگوں نے، تو اس پر FIR کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے، نوجوانوں کو اور ان کے والد کو۔ ان کو پانی پوچھنے والا نہیں، پیچھے کوئی جانے والا نہیں۔ بہرحال اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے فوراً ہم تیار ہوئے بغیر کسی معاملے کے۔ اسی وقت ہماری ٹیم پوری، قاسم علی قاسمی صاحب، راستے میں ہم اطلاع دیتے گئے علامہ اشتیاق کاظمی صاحب اور دیگر لوگوں کو، تو وہ لوگ بھی وہاں کچھ چند پہنچ گئے۔ ہم سیدھے وہاں پر گئے، SHO سے ملاقات ہوئی۔ SHO لے تلال کرنے لگا، کہنے لگا جی یہ معاملہ، میں نے کہا جی ہم جو مرضی آپ کرتے رہیں، عمر سعد کو صحابی رسول لکھ کر ہمارے مومنین کو، میں نے کہا یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بل ابھی لٹک رہا ہے، جو جوتیاں کھا رہا ہے بل، صحابہ اہل بیت کے نام پر جو بل ایک بنایا گیا تھا، وہ بل میں گھسیڑ دیا گیا ہے مومنین کے جذبات کی وجہ سے، مومنین کی کوششوں کی وجہ سے، ذاکرین کی ہمت کی وجہ سے، اب وہ لٹک رہا ہے اور اس کا ابھی لاگو بھی نہیں ہو رہا، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فساد پھیلانے کے لیے آپ نے لمبا کام شروع کر دیا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اور کبھی وہاں کالا باغ میں شمر پر لعنت کرنے پر FIR ہو چکی ہے۔ میں نے کہا اس ملک میں ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، ہر حال میں نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جو حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ عمر بن سعد وہ ہے جس نے پہلا تیر چلایا ہے، یزید کے قافلے کا سپہ سالار ہے، بے شک، اور اس نے کہا گواہ رہنا میں نے خیموں کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس کو پہلے صحابی رسول، بہرحال لب لباب، تو SHO کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میری بات کی، انہوں نے کہا جی DSP، میں نے کہا DSP صاحب ہوں کوئی ہو، ہم وزیر اعلیٰ تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے اپنی زندگی میں۔ DSP صاحب آ گئے، وہاں پر علماء بھی آ گئے اور اہل سنت علماء بھی آ گئے، دیگر آ گئے، بہرحال لب لباب تقریباً 6-7 گھنٹے
یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ دلیلیں دینے لگے جی وہاں قتل ہونے لگا تھا، وہاں چھری فلاں نے نکال لی تھی، فلاں نے کہا۔ ہم نے کہا جی چھری ڈال دیتے ان پر، چرس ڈال دیتے، بھنگ ڈال دیتے، کوئی اور کر دیتے، ہم آپ کے پاس نہ آتے، کیونکہ محکمہ ہی ایسا ہے، اس میں یہ کام ہوتے رہتے ہیں، اس کی بنیاد ہی ایسی رکھی گئی ہے۔ تو بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں پولیس والے۔ ہم نے کہا جی صرف اتنا ثابت کرو اگر یہ صحابی رسول ہے جی تو ہم ابھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، توہین بنتی ہے۔ اگر صحابی رسول نہیں ہے تو آپ کے توہین گلے پڑ جائے گی۔ میں کہا اٹک میں جلوس نکل چکا ہے، 300-400 آدمی ابھی آنے والا ہے اور پھر پہنچ گئے سارے۔ جی میں نے کہا وہ سارے کے سارے میرے سمیت عمر سعد پہ لعنت کریں گے، میں اب بھی کر رہا ہوں۔ تمام ساتھیوں میروں نے، قاسمی صاحب اور صغیر صاحب اور دیگر ساتھیوں نے وہاں پر اس پر عمر سعد پر لعنت کی، کیونکہ وہ قاتل حسین ہے۔ بے شک۔ میں نے کہا اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ 250-300 آدمی آ کے آپ کے سامنے لعنت کرے؟ نہیں، آپ مہربانی کریں، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پرامن، میں تو تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آئی جی عثمان کا، پرامن طریقے سے محرم گزرا اور تمام اہل سنت ساتھیوں نے ہمارا بہترین ساتھ دیا، یہاں لاہور میں بھی ہر مقام پر، اور یک لخت یہ آگ لگا دی گئی۔ اور یہ لکھا جائے گا تاریخ میں کہ وزیر آباد میں ایک حافظ سعید ڈی ایس پی تھا، اس نے آگ لگائی اور پورے ملک میں آگ پھیل چکی ہے۔ اگر برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ FIR خارج کرنی پڑے گی اگر آپ ثابت نہ کر سکے۔ بہرحال لب لباب علماء کرام، وہاں پر ایک کھوکر صاحب تھے اہل حدیث کے عالم دین، اور دیگر 5-6، انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا۔ پہلے تو وہ دلائل دینے لگے، ہم نے کہا دلائل صرف یہ، اگر یہ کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی اس بات پہ آپ بنائیں کہ یہ صحابی ہے یا نہیں، تو فون پہ پوچھ لیں، علماء آئے ہوئے ان سے پوچھ لیں۔ لب لباب آپ مومنین کی دعاؤں سے جس طرح بل میں گھس گیا ہے، لٹک رہا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں بل پیش کرنے والے، اسی طریقے سے وہاں پر FIR کرانے والے ذلیل ہوئے، اور آپ کی دعاؤں سے 3 نوجوان بچے ہماری آنکھوں کے سامنے آئے۔ میں رات بھر روتا رہا، ایک جوان بچہ جس کی جوتی پاؤں میں نہیں تھی آیا ہمارے سامنے، میں نے کہا جوتی نہیں، انہوں نے کہا اسی انداز میں ہمیں کھینچ کے لے گئے اور ظلم کرتے رہے ہمارے اوپر۔ او بھائی اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو، یہ ملک ہے۔ میں ایک بات اور عرض کروں مرتضیٰ صاحب، اہم ترین بات جس کو بہانہ بنایا جاتا ہے صحابہ و اہل بیت کے نام پہ، ہم تو بین المذاہب میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ اہل سنت برادران، میں نام لینے لگوں تو تفصیل ہے، جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں امن کے لیے۔ ابھی جڑا والا میں، مریم کالونی، سرگودا میں مسیحوں کے معاملات میں 3-4 دفعہ ہم جا کر وہاں آگ بجھا کے آئے ہیں۔ تو ہم یہاں کیسے آگ لگنے دے سکتے ہیں؟ اہل سنت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو بات بتانے والی ہے دنیا والوں سن لو، مولا کائنات کا بھی یہ فرمان ہے، شیعوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں جن کو نہیں علم، اور مجتہدین اعظام کا بھی ابھی تازہ حکم ہے چند سال پہلے سے، کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی توہین کرنے والا اپنے آپ کو شیعہ نہ سمجھے۔ صحابہ کی توہین شیعہ نہیں کر سکتا اور نہ کرنی چاہیے۔ میرے عزیز، اگر کوئی کچی پکی روٹی والا آگ لگاتا ہے اہل سنت والا، تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر شیعوں میں کچھ جاہل ایسی کام کر لیتا ہے تو اس کا شیعت مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کی جہالت۔ ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ کی توہین کرے، اہل بیت کی توہین کرے، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، صحابی کہتے کسے ہیں یہ بھی بتائیں آپ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا کرنے والا صحابی ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اس صحابی کی توہین کرنے والے کے خلاف مجتہدین نے بھی حکم دیا ہے۔ میں نے منہاج القرآن میں بھی، طاہر القادری کے جلسے میں بھی، منصورہ میں سراج الحق کی موجودگی میں بھی یہ کلمات مجتہدین کا پیغام پہنچایا ہے کہ جو صحابہ امہات المومنین کی توہین کرنے والا ہے، مجتہدین اعظام نے انہیں کہا ہے کہ یہ گناہ ہے، نہیں کرنا۔ اور مولا علی نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے خدا کو، کسی کے امام کو، کسی کے پیشوا کو برا کہو گے، وہ ہمیں برا کہیں گے، تم نے ہمیں برا کہلوایا۔ انہوں نے پہلے ہی روکا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قاتلان حسین ہیں انہیں ہم رضی اللہ نہیں بننے دیں گے۔ بے شک، ان پہ کمپرومائز نہیں، ان پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اب حیدرآباد میں یہی واقعہ ہوا۔ جی، وہاں یہ 9 ربیع الاول عمر سعد
का मरना मनाया जाता है। पहले तो बहुत ज़ोर शोर से पहले ज़माना, अब हर एक इसको उधर ले जाता है। 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज होती है, उसे कहते हैं जी माविया का मरना। ओए मरना धरना तुम अपनी तरफ लेकर चले जाते हो बिला वजह आग लगाने वाले लोग। उम्र साद के मुताल्लिक वाज़े पोजीशन है कि ये सहाबी रसूल नहीं है और कातिलान हुसैन में से है और लानती है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें पहले अशरफ जलाली के सिलसिला में, अगरचे मुझे बहुत मुसीबतें, उन दिनों में मेरा दिल का ऑपरेशन था, मैंने केस भी भुगता, अदालतों में बीचियों मरतबा गया, रास्ते में गिरता रहा, लेकिन शुक्र करता था कि बीबी पाक के हक़ के लिए मैं अदालतों में धक्के खा रहा हूँ। और अब ये अल्लाह ने मौका दिया और कामयाबी अता की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन उलमा अहले सुन्नत का, वज़ीराबाद वाले अहले सुन्नत उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी बात को तस्लीम करके इस उम्र साद को काबिल नफ़रत करार देकर लिख कर दे दिया है, जिसे पढ़कर हमारे साथी काज़मी साहब ने और दीगर साथियों ने, इश्तियाक काज़मी साहब ने, पूरे DSP साहब ने भी इसको की तायीद की। मैं कहता हूँ इस आग के बुझाने में DSP साहब का भी किरदार है और अहले सुन्नत उलमा का भी किरदार है। हमें चाहिए मुल्क के बचाने के लिए किरदार अदा करें। और ये बिल के बारे में एक लफ्ज़ एक और कहता चलूँ, बिल पेश करो सहाबा व अहले बैत का, लेकिन उसमें शिया उलमा को मौका दो, वो गुफ्तगू करके बताएं सहाबी किसे कहते हैं और बिल किसे कहते हैं, फिर हम मिल के तुम्हें बिल पास करवाएंगे। शरारत वाला बिल और चोरी पास कराने वाला बिल इसी तरह बिल में घुस जाएगा जिस तरह अब घुस गया है। और यकम रबीउल अव्वल का ऐलान वापस इसीलिए लिया है उलमाए किराम ने कि इस बिल ने फिर आना है और फिर हमने जज्बे के साथ ज़ाकिरीन, वाइज़ीन, मोमिनीन, अज़ादारों ने मैदान में आकर इस बिल को बिल में ठोंस देना है, ताकि ये बहाने बनाकर उम्र साद की तरह हमारे नौजवानों पर, अजीज़ों पर FIR न करा सकें। और ये सब हम मुल्क की बका के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने मुल्क बनाया है और मिलकर अहले सुन्नत के साथ हमने इसे बचाना। तो मोमिनीन इकराम, आप किबला की गुफ्तगू सुन रहे थे और किबला पूरे देखने वाले जो हमारे मोमिनीन हैं उनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जो हिम्मत वाला कदम उठाया है। पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।